أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال نے ہمیں اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ مقصد ہے اس کی عبادت. عبادت کا مفہوم صرف یہ نہیں کہ انسان اللہ کے لیے سجدہ کرے، رکوع کرے، بلکہ عبادت کا مفہوم اس سے بھی وسیع تر ہے. هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ہر وہ قول، ہر وہ عمل، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی، جس سے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کی جائے، اسے عبادت کہتے ہیں. حقوق العباد، بندوں کے حقوق کیا ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ سے یہ سوال کیا تھا. جانتے ہو کہ اللہ کے بندوں پر حقوق کیا ہیں اور بندوں کے اللہ پر حقوق کیا ہیں؟ اللہ کا جس طرح حق یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھا جائے، وہاں اللہ نے بندوں کا بھی یہ حق رکھا ہے، جو شرک نہیں کرے گا میں اسے عذاب نہیں دوں گا. ایک وہ حقوق ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان اور دوسرے وہ حقوق ہیں جو بندوں کے اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان ہیں، جن حقوق کا خیال کرنے سے ہی معاشرہ خوبصورت بنتا ہے اور مثالی بنتا ہے. اللہ ذوالجلال نے وہ حقوق اپنے پیغمبر کی زبان سے بیان کروائے ہیں. ان تمام حقوق کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مومن کے لیے ایک دیوار کی مانند ہوتا ہے. دیوار کی ہر اینٹ دوسری کے ساتھ مل کے اس کو مضبوط بنانے کا کردار ادا کرتی ہے. جس معاشرے کے افراد میں یہ شعور بیدار ہو جائے کہ میں نے لوگوں کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے، وہ معاشرہ کبھی کمزور نہیں ہوتا.
جس معاشرے کے افراد کے اندر یہ ادراک ہو کہ مجھے صرف حقوق کا مطالبہ ہی نہیں کرنا، پہلے خود حقوق دوسروں کے بھی پورے کرنے، ایسے لوگ کبھی بھی گرتے نظر نہیں آتے، ان کی حفاظت اللہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حق ہے وہ بنیادی طور پر 5 اور دوسری روایت میں آتا ہے 6 حقوق۔ سلام کا جواب دینا، کس قدر یہ آسان، کس قدر یہ خوبصورت اور کس قدر یہ جامع دعا بھی ہے اور حق بھی ہے۔ جب کوئی سلام کہے تو اس کا جواب دو، اور سلام میں پہل کرنے والا البادئ بالسلام بریء من الکبر، جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، افشوا السلام کی تعلو، بلندیوں کے متمنی ہو تو سلام کہا کرو، اللہ تمہیں بلندیاں عطا کر دے۔ افشوا السلام کی تسلموا، سلامتیاں چاہتے ہو تو سلام عام کیا کرو۔ لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، جو تمہارے پاس آنے کی اجازت طلب کرے اور سلام نہ کہے اس کو اجازت نہ دیا کرو۔ ومن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، اور جو بات کرتا ہے سلام نہیں کہتا اس کی بات کا جواب نہ دو۔ آخر اتنی باتیں اللہ کے رسول نے کیوں کہہ دی؟ اس لیے کہہ دی، سلام کا معنی یہ ہے التعری من الآفات الظاہرة والباطنة۔ امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملتا ہے تو یہ وہ دعا کرتا ہے، اے مسلمان بھائی السلام علیکم، اللہ تجھے ظاہری اور باطنی ہر قسم کی آفتوں سے تجھے بھی بچائے، تیرے اہل و عیال کو بھی بچائے، تیرے مال و دولت کو بھی بچائے، اور ہر اس چیز کو بچائے جس کا تعلق تیرے ساتھ ہے، اور اس پر مستعد اللہ کی رحمتوں کی برکھا برسے، اور اللہ ذوالجلال اس انسان پر برکتوں کا نزول فرمائے۔ یہ سلام کی وہ دعا ہے جو یہودی کو پسند نہیں ہے، مسلمان تو اس کو پسند کرتا۔ ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، یہودیوں کو جتنا سلام پہ دکھ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے اور آمین پہ ہوتا، اتنا کسی چیز پہ نہیں ہوتا۔ کیوں سلام پہ دکھ ہوتا ہے؟ یہودی یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی مسلمان کو کوئی آسانی ملے اور خوشی ملے، اور نماز میں بھی جب ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ صراط مستقیم دے اور ان ہستیوں کا راستہ دے جن پر تیرا انعام ہوا، اور وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ 'أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ '
انبیاء کا ساتھ ہم مانگتے ہیں، صدیقین کا ساتھ مانگتے ہیں، شہداء کا ساتھ مانگتے ہیں، صالحین کا ساتھ مانگتے ہیں، اور اس سے اچھی رفاقت اور کون سی؟ یہودی کو یہ پسند ہے۔ اس لیے پہلا حق یہ ہے کہ سلام کہنا بھی چاہیے اور سلام کا جواب بھی دینا چاہیے۔ صحابہ کی تو شان یہ تھی، کان اذا حال بینہما، جب دو لوگ جا رہے ہوتے، جدار او حجر او شجر، دیوار آ جاتی، کو پتھر کو درخت آ جاتا، تو جدا ہوتے بھی سلام اور دوبارہ ملتے بھی سلام۔ ہاں شریعت نے یہ گنجائش دی ہے، بہت سارے لوگ اگر جا رہے ہیں تو کوئی ایک سلام کہہ دے تو باقیوں کی طرف سے کفایت ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ایک جواب دے دے تو سب کی طرف سے سلام کا جواب ہو جائے گا۔ صحیح الجامع کی روایت۔ دوسرا حق یہ ہے وعیادۃ المریض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حق ہے کہ کسی بیمار کی عیادت کرو۔ من عاد مریضا، جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، تیمارداری کرتا ہے، بیمار پرسی کرتا ہے، صلی علیہ 70,000 ملک، صبح کے وقت اگر وہ عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی بخشش، مغفرت اور برکت کی دعاؤں میں لگ جاتے ہیں۔ اور اگر رات کو عیادت کرتا ہے شام کو تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد مریضا، جو کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے، اللہ کا فرشتہ کہتا ہے طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنة منزلا، تیرا یہ چلنا کتنا ہی پاکیزہ ہے، تو نے تو عیادت کرنے کی وجہ سے گئے ہو جنت میں ایک مقام حاصل کر لیا ہے۔ لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، جب تک انسان بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے وہ جنت کے باغ میں ہی ہوتا ہے جب تک گھر واپس نہیں آ جاتا۔ یہ مسلمان کا حق ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس حق کو مزید کھولا ہے۔ آپ ایک یہودی بچے کی بیمار پرسی کرنے بھی چلے گئے اور جا کے کہتے ہیں قل اسلم، مسلمان ہو جاؤ۔ فنظر الى ابیہ، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور باپ بھی کہتا ہے اطیع ابا القاسم، مان لو بات ابو القاسم کی۔ تو یہودی اس غلام نے، اس بچے نے جب کلمہ پڑھا تو اللہ کے رسول خوش ہو گئے، فرمانے لگے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اللہ تیرا ہی شکر ہے جس نے میری وجہ سے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ تیسرا حق یہ ہے اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ دعوت جب خیر کی دعوت، دعوت جب کھانے کی دعوت، ہر وہ دعوت جس سے اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو، اس دعوت کو قبول کیا جائے۔ ایسی دعوت جہاں اللہ عز و جلال کی نافرمانی اور اس کی معصیت کا ارتکاب ہوگا، اس دعوت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو دعوت دی جاتی ہے من دعی فلم یستجب فقد عصى اللہ ورسولہ، اس کو دعوت دی گئی اس نے قبول نہیں کی، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔
وَكَانَ يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمِسْكِينِ، دعوت کا یہ میزان اور مقیاس نہیں کہ کوئی بڑا دعوت دے تو جاؤ، کوئی چھوٹا دعوت دے تو نہ جاؤ۔ اللہ کے رسول تو مسکینوں کی بھی دعوت کو قبول کیا کرتے تھے۔ بئس الطعام طعام الولیمہ یدعا الیہ الاغنیاء ویترک الفقراء، سب سے برا کھانا تو اس ولیمے کا کھانا ہے، اس اجتماع کا کھانا ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں جو سمجھنے والے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا یدعا من یأبہا وَيُتْرَكُ مَنْ يَأْتِهَا، جو لوگ آنا نہیں چاہتے انہیں بار بار دعوت دیتے ہیں، جو آنا چاہتے ہیں انہیں بلاتے نہیں ہیں۔ آنا کون چاہتا ہے؟ فقیر ہیں جن کے پاس کھانا نہیں ہے، اور آنا کون نہیں چاہتے؟ جو ہر وقت سیر ہی رہتے، کہتے نہ بھی جائیں گے تو کیا بات ہے۔ چوتھا حق یہ ہے مسلمان کی چھینک کا جواب دینا۔ جب کسی مسلمان کو چھینک آئے، العطاس من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو اسے الحمدللہ کہنا چاہیے، اور جواب میں جو اس کے پاس اس کا مسلمان بھائی بیٹھا ہوا ہے اسے جواب کیا دینا چاہیے؟ جواب آیا نہیں، اور اگر اس بیچارے کو اکٹھی 2-3 چھینکیں آ جائیں تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ ہو سکتا ہے نا، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، پھر کیا کہنا چاہیے؟ جی ماشاءاللہ، یہ بچہ ریاضی میں خاصا قابل لگتا ہے، کہتے ہیں اکٹھا ہی جواب دے دینا چاہیے۔ اللہ سلامت رکھے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جب کو 3 مرتبہ اس طرح چھینک اسے آتی ہے تو اسے یرحمک اللہ کی بجائے کہنا چاہیے شفاک اللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے نا، ایک صحابی کو چھینک آئی تو آپ نے فرمایا شفاک اللہ، کہ اللہ کے رسول یہ کیا؟ فرمایا انت مزکوم، تمہیں تو زکام ہے۔ لیکن اگر کوئی الحمدللہ کہے ہی نہ تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ بولے میرا جی چاہتا کہ میں آپ کو ساتھ ملا کے اب گفتگو کروں، بغیر ملائے بھی کچھ باتیں آپ نے سن لی۔ اگر کوئی الحمدللہ نہ کہے تو پھر کیا کہنا ہے؟ جی اپنے پاس سے باتیں بنایا نہیں کرتے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اگر اس بھائی نے کہا ہے تو لائی لگ نہیں بنتے، تحقیق کرتے ہیں، اسی طرح تو دین بگڑتا ہے۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب لا يشمت العاطس اذا لم يحمد اللہ، جو الحمدللہ نہیں کہتا اسے یرحمک اللہ بھی نہیں کہا جائے گا۔ ایک صحابی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، آپ نے یرحمک اللہ کہہ دیا۔ دوسرے کو چھینک آئی، وہ خاموش رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش رہے۔ کہ اللہ کے رسول یہ کیا شمتہ ولم لم تشمتنی، مجھے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کے لیے دعا کر دی کہ اللہ اس پہ رحمت فرمائے۔ آپ نے فرمایا اس نے تو اللہ کی تعریف کی، الحمدللہ کہا، تو میں نے دعا دے دی، تو نے اللہ کی تعریف نہیں کی تو میں دعا کیا دیتا ہوں؟ آداب۔ العطاس من اللہ والتساؤب من الشیطان، چھینک اللہ کی طرف سے آتی ہے اور جمائی شیطان کی طرف سے۔ جمائی سمجھتے؟ کراچی والے اردو تو ماشاءاللہ سمجھتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں جمائی؟ بولے گا کوئی نہیں، صرف ہاتھ رکھے گا۔
اچھا، جب جمائی آئے تو دایاں ہاتھ رکھنا چاہیے کہ بایاں؟ جی کون میرا محترم کہتا ہے بایاں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. اور باقی سب دایاں. سیدھا رکھنا کہ الٹا؟ دیکھ لینا، مشورہ کر لیں، بعد میں مکرنا نہیں. چلو یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول سیدھا ہاتھ رکھتے تھے کہ الٹا ہاتھ رکھتے تھے؟ دایاں رکھتے تھے کہ بایاں؟ ما تساءب نبی اللہ قط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمائی آتی نہیں تھی، کہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان جو ہے قرین اللہ کے رسول کو مسلمان ہو گیا تھا. اس امام ابن حجر اسقلانی روایت لائے ہیں ما تساءب نبی اللہ قط، اللہ کے رسول کو کبھی جمائی آئی نہیں. چلو لیکن سکھایا کیا ہے امت کو؟ کون بتائے گا؟ دایاں ہاتھ کے بایاں؟ سیدھا ہاتھ کے الٹا؟ اختلف العلماء على قولین، علماء کے دو قول ہیں. راوی روایت کرتے ہیں کہ یہ کر کے دکھایا کہ جب کسی کو چھینک آئے تو اس کو اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ لینا چاہیے، کپڑا رکھ لینا چاہیے، اور اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے ناک کو بھی دبائے تاکہ کسی تک کو ایسے جو ذرات ہیں وہ نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ ہو. اور اسی طرح جب انسان جمائی آئے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے کو جمائی آئی تو کہتے ہیں آپ کہاں؟ یہ تو شیطان ہے. آپ اپنے منہ کو کھلا نہ رکھیں. اور کچھ لوگ تو کر رہے ہوتے نا، دائیں ہاتھ سے 1 2 3 مرتبہ مارتے ہیں، کوئی بائیں ہاتھ سے، کوئی سیدھا کوئی الٹا. آپ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھیں اور اس کو اچھی طرح محفوظ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حق بیان کیا ہے کہ جب کوئی الحمدللہ کہے چھینک کے بعد تو حق کیا ہے؟ اسے دعا کیا دی جائے؟ یرحمک اللہ. 5واں حق یہ ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھے. حدیث کے الفاظ ہیں جو جنازہ پڑھنے جاتا ہے اللہ ذو جلال اسے 1 احد پہاڑ جتنا اجر عطا کر دیتے ہیں. احد پہاڑ دیکھا ہوا ہے؟ تصویر بھی نہیں دیکھی کبھی؟ اتنا بڑا پہاڑ. اس پہاڑ جتنی نیکیاں اللہ عطا کر دیتے ہیں. اور اگر کوئی دفنانے کے لیے بھی چلا جائے، دفنا کے آئے تو 2 بڑے بڑے پہاڑوں جتنی نیکیاں، 2 قیرات کے برابر. حدیث کہتی ہے ہر قیرات احد پہاڑ جتنا ہے. یہاں رک کے ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. جنازہ پڑھنا تو ہو گیا حق. جنازہ پڑھنا چاہیے کہ 3 دن بھورا ڈالنا چاہیے؟ کیا جی؟ ناراض ہو گئے، تھک گئے، بس نہ کر دیں. آپ نے تو تھکا دیا بھائیوں کو. یہ حق ہے جنازے میں شامل ہوں. یہ حق ہے. اس نیت سے جاؤ کہ میں نے احد پہاڑ جتنا اجر لینا ہے. مت اس نیت سے جاؤ کہ نہ گیا تو فلاں ناراض ہو جائے گا. جاؤ، رب نے اپنے پیغمبر کے ذریعے حق بیان کیا ہے، یہ مسلمان کا حق ہے مجھ پر، اور اس کا اجر ملے گا. احتساب کے ساتھ تم جنازے پہ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک بات یہ سمجھائی ہے.
جریر بن عبداللہ البجلی روایت کرتے ہیں جو مسند امام احمد میں ہے، كنا نعد الاجتماع في اهل الميت وصنع الطعام من النياحة، میت کے گھر جمع ہونا اور پھر کھانے پکانا یہ جاہلیت کا وہ نوحہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے کاموں سے منع کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کوئی فوت ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی اعتراض نہیں کہ گھر والوں کے لیے آپ کھانا بناؤ، اصنعوا لآل جعفر فإنهم آتاهم ما يشغلهم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر والوں کے لیے کھانا پکاؤ، ان کو غم اتنا آیا ہے کہ اب کھانا نہیں پکا سکے گا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ پورا خاندان اکٹھا ہو جائے اور 3 اور 10 دن تک کھانے پکاتے رہیں اور اعتراض بھی کرتے رہیں کہ تمہارا فوت ہوا تھا تو میں نے تو گوشت روٹی دی تھی اور تمہارے تو نان ہی اچھے نہیں تھے۔ حق ادا کرو، بناوٹی حقوق نہ بناؤ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ حالت کہاں تک پہنچ گئی۔ بوڑھی ماں سے بیٹا کہہ رہا ہے ماں بارش بھی ہے اور میری جیب میں بھی پیسے نہیں ہیں، فوت نہ ہونا میں کھانا کیسے لوگوں کو کھلاؤں گا؟ جب کیفیت یہاں تک پہنچ جائے تو پھر تو اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جانا چاہیے، وہی کام کریں جو شریعت سے ثابت ہے۔ لا تحد المرأة، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عورت جبکہ اس کا فوت ہوتا ہے تو 3 دن سے زیادہ زیب و زینت کو ترک نہ کرے۔ ہاں اگر اس کا خاوند فوت ہوا ہے تو 4 مہینے 10 دن وہ عورت زیب و زینت نہیں کرتی۔ الاحداث ترک الزینہ، یہ حکم تو عورت کو تھا، پتہ نہیں مردوں نے کیسے سمجھ لیا کہ 3 دن ہم کنات بھی لگائیں گے اور نیچے بھی کچھ بٹھائیں گے اور سارا دن بیٹھ کے غیبتیں سنیں گے بھی سنائیں گے۔ کوئی سیاست کی بات کر رہا ہے، کوئی کسی کی چغلی کر رہا ہے۔ سلف تو اس قدر حساس تھے، ایک شخص جنازے میں کہا لگا رہا تھا، کہا واللہ لا اکلمک ابدا، تجھے اتنا بھی ادب نہیں ہے کہ جنازہ ہے، عبرت ہے، تم کہا لگا رہے ہو، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی تم سے بات نہیں کروں۔ موت ایک عبرت کی چیز ہے، اور وہ لوگ کیسے کل قیامت کو حساب دیں گے جو مواقع مہیا کرتے ہیں کہ آؤ 24 گھنٹے بیٹھو اور بیٹھ کے غیبتیں کرو اور غیبتیں سنو اور چغلیاں کرو اور چغلیاں سنو۔ من رد الغیبت عن مسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو کسی مسلمان بھائی سے غیبت کو دور کرتا ہے یہ بھی حق ہے۔ جب کسی مسلمان کی غیبت سنو تو اسے روکو، اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے دور کر دیں گے کہ کسی کی غیبت کو روکتا ہے۔ اب پتہ نہیں کراچی کا کیا فتویٰ ہے، 3 دن بھورا ڈالنا چاہیے جی؟ میں کوئی نیا فتویٰ نہ دے دوں، میں تو طالب علم ہوں۔ ہم نے تو یہی دیکھا ہے، وہ سعودیہ میں جب بھی کسی عالم کے گھر کو وفات ہو کوئی زندگی معطل نہیں ہوتی، کوئی کچھ نہیں ہوتا، جب بھی موقع ملے کوئی وقت تعین نہیں، کسی کو پتہ ہی 10 دن کے بعد چلا اس وقت تعزیت کر لے، اس کو اجر ملے گا۔ من عز اخاہ المسلم کی حدیث کے تحت وہ تعزیت کر سکتا ہے، کوئی جنازے کے وقت تعزیت کر لے۔ وہاں انہوں نے تو کیا ہوتا ہے کہ شام کے بعد جب لوگ اپنے کام کاج سے فارغ ہوتے ہیں جاتے ہیں، دعا دی عظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک انا للہ ما اخذ وله ما اعطى ولكل شيء اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، یہ دعا دی اور چلتے چلتے ہی دعا دے کے واپس آگے۔ کوئی بیٹھتا نہیں ہے، کوئی کھانا نہیں کھاتا، کوئی کھانا کھلاتا نہیں ہے، کوئی عادت نہیں ایسی۔
اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے امور کو اختیار کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ ایک چھٹا حق بھی ہے، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب کوئی نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت کرنی چاہیے۔ کتنا پیارا یہ ادب سکھایا، لیکن آج کوئی نصیحت لیتا ہی نہیں ہے، آج تو زبردستی دینی پڑتی ہے۔ اگر کوئی بات کہنا بھی چاہے کہتے ہیں مجھے پتا ہے، آپ زیادہ نہ بنو، میں کو تم سے کم نہیں پڑا ہوا۔ اور حدیث کہہ رہی ہے وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، کوئی نصیحت طلب کرے تو اسے نصیحت کیا کرو، وہاں اپنی صلاحیت سے بخل نہ کرو، اس صلاحیت کو مسلمانوں کو فائدہ دینے کے لیے وقف کرو۔ شاید کہ آپ کی نصیحت، آپ کے مشورے اور آپ کی رائے سے اس کی زندگی کے کتنے پہلو آسان اور روشن ہو جائیں۔ اور یہی تو وہ چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی اور کر کے دکھائی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کے پیغمبر اللہ کبھی آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے، کبھی آپ کو پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ آپ کی صفات کیا ہیں؟ انک لتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، وتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، آپ جو کما نہیں سکتا اس کو کما کے بھی دیتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، آپ حق بات کی ہر وقت مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، وتقری الضیف، آپ بڑے مہمان نواز ہیں۔ 6 صفات اس شخص میں آ جاتی ہیں، وہ کبھی زندگی میں ذلیل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول بوجھ کیسے اٹھاتے؟ وہ گٹھریاں بھی اٹھانے کے قصے آپ نے سنے ہوئے، صحیح ہیں یا نہیں صحیح یہ الگ بات ہے، لیکن آپ کا بوجھ اٹھانے کا انداز یہ بھی تھا، لوگ غموں سے اٹے ہوئے آتے اور اپنی کہانی سناتے، آپ سن کے تسلی سلوان کی بات پیش کر دیتے، کچھ پڑھنے کو بتا دیتے، اس کے لیے دعا کر دیتے، اور وہ کس طرح اپنے سارے بوجھ اتار کے وہاں سے واپس جاتا۔ قل هو اذن قل اذن خیر لکم، قرآن کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ تو لوگوں کی باتیں سنتے ہی رہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ کان بڑے اچھے ہیں، یہ کتنے لوگوں کے بوجھ دور کر دیتے ہیں۔ یہ مسلمان کا حق ہے، جب وہ نصیحت طلب کرے تو نصیحت کرو، اس کی بات سنو، اس کو تسلی دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ بہترین عمل وہ ہے، اس کی پھر تفصیل بیان کی۔ صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ کو بہت محبوب ہے؟ آپ نے اس کی تفصیل بیان کی، سرور تدخلہ فی قلب مسلم، کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا بہت اللہ کے ہاں پیارا عمل ہے۔ سرور تدخلہ فی قلب مسلم، کیسے آپ کسی کے دل میں خوشی پیدا کر سکتے ہیں؟ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، ملتے وقت آپ اپنائیت سے ملیں۔ اللہ کے رسول جب ہاتھ ملاتے تو ہاتھ خود نہیں چھڑاتے تھے جب تک دوسرا چھڑا نہیں لیتا تھا۔ عزت سے، تکریم سے آپ سلام پیش کریں۔ لا تحتقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او طليق، کسی نیکی کو حقیر مت جانو، مسکرا کر ملنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ کیسے کسی کے دل میں خوشی پیدا کر سکتے ہیں؟
سیدنا انس آج کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں؟ وہ گھر سے نکلتے تو ہاتھوں کو خوشبو لگا کے نکلتے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے یہ کیا؟ کہتے جب مصافحہ کروں گا اس کی نیکی و اجر الگ، جب اس کو خوشبو آئے گی خوش ہوگا تو اس کے دل میں جو خوشی میری خوشبو پیدا کرے گی اس کی نیکی الگ۔ آج سیدہ عائشہ کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں رضی اللہ عنہا، جو درم و دینار کو بھی خوشبو لگا کے دیتی۔ ہم تو جب دیتے ہیں کہتے ہیں پھٹا پرانا کون سا نوٹ ہے وہ دیتے ہیں، وہ خوشبو لگا کے دیتے۔ مومنوں کی ماں یہ کیا کہا؟ ایک درہم کا صدقہ، ایک اس کے دل میں خوشی پیدا کرنے کا صدقہ، ڈبل صدقہ کرنا ہے۔ سرور تدخلہ فی قلب مستقیم، ادخال السرور فی قلب مؤمن، کسی مومن کے دل میں خوشی پیدا کرنا۔ آپ کے ساتھ جس کی ناراضگی ہے آپ 2 منٹ کی کال کر کے تو دیکھیں، اللہ عز و جلال کے اس نبی کی بات مانتے ہوئے آپ کال کریں گے اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ مجھے فون کیا، وہ 2-4 منٹ تو سوچتے رہ جائے، مجھے فون کیا، وہ تو میرے ساتھ ناراض تھا۔ آپ کال کر کے تو دیکھیں۔ اور سب سے زیادہ حقدار اس خوشی کے کون ہیں؟ اپنے والدین کے ساتھ یہ رویہ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یہ رویے پیش کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ رویے پیش کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہ رویے پیش کریں۔ ادخال السرور فی قلب مؤمن او تطرد عنہ جوعا، کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا دو۔ سید المرسلین فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کھانا کھلاتا ہے اس کو حج کا ثواب ملتا ہے، صحیح الجامع کی روایت۔ کھانا کھلانا تو بہت بڑی بات، مزاج یہ بنائیے معاشرہ وہ بلند ہوتا ہے جہاں حقوق کی ادائیگی کی یہ حالت ہو۔ آپ کے پاس کوئی آیا ہے، کچھ بھی نہیں آپ کی جیب میں، آپ 3 کام کر لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے محترم آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کی کیسے خدمت کر سکتا ہوں؟ سادہ پانی اس کی خدمت میں پیش کر دے، کچھ نہیں آپ کے پاس۔ اگر صحیح بخاری کی روایت اوتھینٹک ہے، اگر بدکار عورت کتا پیاسا تھا اس کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی تو کسی مسلمان اشرف المخلوقات کو سادہ پانی پیش کرنے سے آپ کی بھی بخشش ہو جائے۔ مزاج بنائیے۔ اور کچھ لوگ تو بڑے تیز ترار ہوتے ہیں نا، مہمان کو دیکھ کے چہرہ بدل لیتے ہیں، اور حدیث کہتی ہے لا خیر فی من لا یضیف، جو مہمان نواز نہیں اس کے اندر خیر نام کی کوئی چیز نہیں۔ بلکہ وہ آج تو نئے نئے نام رکھے ہوتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے۔ کسی نے چائے شے پلانی ہو تو وہ آواز دیتا ہے وہ منٹو لاؤ بھی چائے، وہ منٹ میں لے آتا ہے۔ نہ پلانی ہو تو ٹرمینالوجی چینج کر لیتا، او گھنٹو وہ چائے تو لو، وہ گھنٹہ آتا ہی نہیں ہے۔ اس مسکین کو پتہ نہیں ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، اس کے اندر تو خیر ہی کوئی نہیں جو مہمان نواز نہیں ہوتا۔ مہمان نوازی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات میں سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کی ہے کہ جس کے اندر مہمان نوازی کی صفت ہو یہ زندگی میں کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطرد عنہ جوعا، آپ کی نا مسکراہٹ بتاتی ہے کہ شاید کبھی آپ نے بھی ایسا کیا ہو۔ لگتا نہیں ہے، بندے تو سارے نیک لگ رہے ہیں۔ مہمان کی مہمان نوازی کیا کرو۔ مہمان نواز قوم جو ہے وہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو صرف 2 علاقوں میں ہجرت کی اجازت دی ہے، حبشہ مدینہ۔ روئے زمین پہ حبشہ اور مدینہ جیسے لوگ جو ہیں کوئی مہمان نواز نہیں،
اور تجربہ کرنا ہو تو دعا میں کرتا ہوں، آمین آپ کہہ دو۔ اللہ آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آج بھی مدینے میں جائیں، رمضان میں چھوٹے چھوٹے بچے پکڑتے، باللہ تفطر معیہ، آج جو ہمارے ساتھ افطاری کرنا، چھڑاتے جو وہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہاں کوشش یہ ہوتی ہے، آج تو ہم نے بہت کچھ بنایا، آج ہی مہمان آ ٹپکا، اب کیا بنے گا۔ صحابہ کو تو مزاج یہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہاں کون ہے اس مہمان کی مہمان نوازی کر؟ ایک صحابی نے کہا میں کروں گا۔ اس نے پہلے فون کر کے آج کے طور پہ پوچھا نہیں ہے بیگم مہمان لے آؤں کہ نہ لے آؤں، وہ لے گئے گھر، جا کے پوچھتے ہیں مہمان کے لیے کچھ ہے؟ کہا نہ میرے لیے نہ آپ کے لیے، الا قوت الصبیان، صرف بچوں کے لیے کچھ کھانے کو ہے۔ کہا آج بچوں کو بھی سلا دو، آج مہمان کی خدمت کرنی ہے۔ چراغ گل کر دیا اور صحابی ساتھ بیٹھ گئے۔ میں تو وہ کیفیت بھی نہیں بنا سکتا کہ کیسے انہوں نے دکھایا ہوگا کہ وہ بھی کھا رہے ہیں، نظر تو کچھ آ نہیں رہا، کیسے انہوں نے اپنے منہ کی آواز نکالی ہوگی۔ مہمان کو سیر کر دیا، خود بھوکے سو گئے۔ صبح اٹھ کے اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے یہ انعام دے دیا، اور اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ نے اس کے اس عمل کو قرآن کی آیت بنا دیا۔ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، بھوک دور کر دو، او تقضی عنہ دینا، کسی کا قرض ہے تو قرض اتار دو۔ من محى عن غريمه او عفا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة، جو کسی کا قرض معاف کر دے، جو کسی کا قرض اتار دے، اللہ ایسے انسان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور میں یہاں رک کے 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بس اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ سفید پوش نمازی لوگ کتنے مقروض ہیں، ان کے قرض کے بارے میں کچھ پلاننگ کریں؟ جو بول کے نہیں کہتا، کبھی کسی نے محسوس کیا کہ اس کی ضرورت کو ہم پوری کریں؟ نیک آدمی کے پاس ایک شخص آیا، دوست اس نے آ کے قرض طلب کیا، وہ اندر جا کے رونے لگ گیا۔ بیوی کہتی ہے بھی نہیں دینا تو آپ نہ دے، رونے کی کیا بات ہے؟ کہا میں روتا اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے قرض دینا پڑا ہے، میں روتا اس لیے ہوں کہ میرا اسلام کہاں چلا گیا، اس کو میرے گھر پہنچنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، میں اس کی ضرورت کو پہلے بھانپ کیوں نہیں سکا۔ ان لوگوں کے مزاج تھے جنہوں نے مثالی یہ معاشرہ قائم کیا۔ کیسے وہ صحابی ابو الیسر ہوں گے جنہوں نے اس حدیث کو سن کے رجسٹر بنا لیا، ان کا کام یہ تھا میں نے قرض دینا ہے، میں نے قرض دینا ہے۔ صدقہ کرنے سے آپ کو 10 گنے اجر ملے گا، اخلاص ہوگا تو 70-700 اس سے بھی زیادہ مل سکتا ہے۔ جو انسان قرض دیتا ہے، اگر جس تاریخ تک قرض دیا آپ کو 18 گنے اجر ملے گا، اگر ایک دن بھی زیادہ ہو گیا، 1 کروڑ روپیہ قرض دیا ہے مہینے کے لیے، اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے اللہ اتنا ہی صدقہ آپ کے نام اعمال میں لکھ دیں گے۔ اللہ کے قرض واپس بھی آ جانا ہے۔ ابو الیسر ایسا ہی کرتے، بلکہ ایک شخص سے قرض لینے واپس گئے تو وہ چھپ گیا اپنے گھر، آواز دی کہ آ جاؤ، میں کچھ نہیں کہتا۔ کیوں ایسا کیا؟ کہتا ہے میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ کہا سنو، یہ وہ کاغذ ہے جو لکھا ہے کہ قرض آپ نے لیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو کسی کا قرض معاف کر دے اللہ اسے عرش کا سایہ دے گا، میں اس کو پھاڑتا ہوں، جاؤ میں نے قرض معاف کیا۔ اور ہم اتنے بادشاہ ہیں کہ ہم قرض دینے والے تو بنتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ہم نے تو زبردستی قرض بنائے ہوئے ہیں۔ کون سے قرض؟ بیٹے کی شادی کی، کسی کو دیا 500 روپیہ اس امید کے ساتھ کہ 1000 ملے گا۔ مسلمان تو لالچی نہیں ہوتا،
مسلمان تو حریص نہیں ہوتا، یہ بوٹی دے کے بکرا لینے کی خواہش مومن تو نہیں کرتا۔ کیا اس کو کہتے ہیں؟ نیوندرا شریف کہتے ہیں۔ میں صرف ایک حدیث سنا دیتا ہوں، شاید کسی کی سمجھ میں آ جائے۔ یہ ہم تحفہ دیتے ہیں نا، شادی تحفہ دیتے ہیں نا، العائد فی ہبتہ کالکلب یعود علی قیئہ، جو تحفہ اور ہدیہ دے کے واپس لیتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کتا کہہ کر کے دوبارہ چاٹ لیتا ہے۔ ولیس لنا مثل السوء، ہمارے لیے بری مثالیں نہیں۔ بڑی بڑی 30 سال پرانی کاپیاں رکھی ہوں گی، اور آج کس کی شادی ہے وہ دیکھو انہوں نے کتنا دیا ہے۔ استغفر اللہ، مومن ایسا نہیں ہوتا۔ مومن اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرتا ہے۔ آؤ عرض حجاز میں ہم نے دیکھا، او بھائی کیا مسئلہ، اب شادی نہیں کر رہے؟ بس جی اللہ خیر کریں گے تو میں شادی کروں گا۔ وہ کیا پریشانی ہے؟ الولیمہ علیہ، میں تیرا ولیمہ کروں گا، تم شادی کرواؤ۔ کوئی احسان نہیں ہے، کوئی نیوندرا نہیں ہے۔ اچھے سے اچھا پہلے سب میں بھی نماز پڑھنے والا شادی کے دن تھال رکھا ہوگا، رجسٹر رکھا ہوگا کہ یہ لکھوائے بھی کتنا دے رہا ہے۔ اور آج اس سے بھی زیادہ عقل مند لوگ آگے، میں نے عقل مند تو کہہ دیا ہے تو بے عقل ہی لوگ، وہ کہتے ہیں تم نے شادی پہ آنا ہے یا نہیں آنا، ہمارا نیوندرا ضرور بھجوا دینا۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ کام نہیں کرتے ہوں گے، کہ کرتے ہیں آپ؟ بولے آپ نے ابھی سنا ہے شام کے بعد وہ دل کے بھید جانتا ہے۔ اگر کسی نے رکھی ہوئی کاپیاں تو وہ پھاڑ دے جا کے، جو دے دیا اللہ اسے بس قبول کر لے۔ کسی مسلمان کی خیر خواہی کیا کریں، لینے کی تمنا نہ کیا کریں، اللہ وہ دے گا جو آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ او تقضی عنہ دینا، اور یہاں میں اس کمیٹی کے لیے دعا بھی کروں گا جو یہ اجتماع کروا رہی ہے، اور اس کو ایک راستہ بھی دوں گا، یہ کام بھی اپنے مشروع میں اور اپنی ایکٹیویٹی میں شامل کریں کہ وہ لوگ جن کی زبان نہیں بولتی، سفید پوش اور مقروض ہیں، ان کے قرض ادا کرنے کی سبیل نکالا کریں، کوشش کیا کریں، دیکھا کریں کون مسلمان مقروض ہے، اس کا قرض اتارا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک لفظ اتنا پیارا بول دیا، وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ۔ تین باتیں۔ اعتکاف کتنے دن ہوتا ہے؟ آواز نہیں آئی۔ اگر اعتکاف مہینے کا ہو، مسجد نبوی میں نماز کا کتنا ثواب ہے؟ 1000 سے افضل۔ اگر مسجد نبوی میں ایک مہینے کا اعتکاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں، ساری دنیا کی اعتکافیں جمع ہو کے اس اجر تک پہنچ سکتی ہیں۔ فرمایا میں کسی مسلمان بھائی کے ساتھ جاؤں، اس کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کروں، سفارش کروں، یہ عمل اتنا مجھے پیارا ہے، اتنا ایک مہینہ اس مسجد میں جس کو مسجد نبوی کہتے ہیں اعتکاف کرنا بھی مجھے اتنا پیارا عمل نہیں لگا۔ لوگوں کی مدد کیا کریں، لوگوں کی خیر خواہ بنے، یہ حق ہے مسلمان کا۔ اس کی خیر خواہی کے لیے تڑپتے نظر آئیں۔ میں کیسے کسی مسلمان کے کام آ سکتا ہوں؟ میں کیسے اس کے دکھ تقسیم کر سکتا ہوں؟ میں کیسے اس کی خوشیاں دوبالا کر سکتا ہوں؟ میں کیسے اس کی مصیبتیں بانٹ سکتا ہوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی تو کام کیا کرتے تھے۔
یہی تو صحابہ کو سکھایا تھا، یہی تو حقوق ہیں۔ آپ کسی کے ساتھ خیر خواہی نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں کبھی بھی شر نہ سامنے لے کے آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس حدیث کے آخر میں یہ بھی فرمایا، جو شخص کسی کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے اثبت اللہ قدمہ یوم تزل الاقدام، جس دن پاؤں دنیا کے اکھڑ رہے ہوں گے اللہ اس کا قدم جنت میں جما دیں گے، جو کسی کا کام پورا کر دے جنت میں اس کا قدم جما دیں گے۔ لیکن یہاں میں ایک تنبیہ آپ کی خدمت میں ضرور کروں گا، بھائی سمجھتے ہوئے سفارش کر کے شرینیاں نہ طلب کیا کرو کہ میں نے تیرا کام کروایا، کچھ میرے پلے بھی ڈال۔ من شفع لأخیہ شفاعہ فأقضی له حاجته فأہدی له فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، جو کسی کی سفارش کرتا ہے کام ہو جاتا ہے، پھر وہ تحفہ دیتا ہے کہ میرا کام اس نے کروایا، اور کام کروانے والا قبول کر لیتا ہے، وہ سود کے ایک بہت بڑے دروازے میں داخل ہو گیا۔ کرپشن یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ آج جتنے آفس میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے تنخواہ لیتے کام کریں، لیکن کام کیوں نہیں ہوتے؟ جب کسی کی زبان پہ حرام لگ جاتا ہے تو وہ حلال طریقے سے کام نہیں کرتا۔ اور یاد رکھنا جو حلال میں برکت ہے کبھی حرام میں برکت نہیں ہوگی۔ اور سیدنا علی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہونے لگے، غلام سے کہا سفر پہ تھے، یہ میرا گھوڑا پکڑو میں ذرا نماز پڑھاؤں۔ جاتے جاتے دل میں سوچا کہ میں واپس آ کے اس کو 2 درہم دوں گا کہ اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے۔ واپس آئے تو گھوڑا اکیلا کھڑا ہے، نہ غلام اور نہ ہی گھوڑے کا ساز و سامان۔ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گھوڑے کو پکڑا اور بازار لے گئے کہ چلو میں خرید کے اس پہ وہ ساز و سامان رکھتا ہوں۔ دیکھا تو وہی پڑا ہوا ساز و سامان۔ کہتے ہیں بھائی کتنے کا آپ نے دینا؟ کہتے ہیں 2 درہم کا۔ کہتے ہیں آپ نے خریدا کتنے کا؟ کہتے ہیں 1 درہم کا۔ کہتے ہیں دیکھو حلال ملنا تھا چونکہ میں نے دینا تھا 2 درہم، لیا بھی حرام اور لیا بھی 1 درہم۔ اللہ ذو الجلال جس کو عطا کرتے ہیں پھر وہ دیتے ہیں جو اس نے سوچا نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ دروازے جب تک بند نہیں ہوتے، آپ اتنے پیسے دو گے تو میں کام کروں گا، آپ کس لیے بیٹھے ہیں؟ احسان کیا ہے آپ کا؟ آپ بیٹھے اس لیے۔ عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے پتہ چل گیا کہ تیری حکومت میں کوئی بھوکا بیٹھا ہے، جاب لیس لوگ ہیں، تو میں تیرے ہاتھ کاٹ دوں گا، تم چور ہو، اس لیے کہ تم ان کے منہ تک لقمہ جانے نہیں دیتے۔ اور پہلے اقرار کروایا تھا کہ چور کی سزا کیا ہے، اس نے کہا ہاتھ کاٹنا۔ کہا پھر گورنروں سے کہا تھا میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نیکی کرنے کی رغبت دلائی، تاکید کی۔ بعض قصے انسان کو بڑا سبق دیتے ہیں۔ ایک شخص آیا کہتا ہے دعا کر دیجئے، وہ میرے گھر کا نقشہ پاس نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا کیوں، کیا وجہ؟ کہتے بس جی وہ فائل بڑی مشکل بنا کے فلاں جگہ سے ہو کے گئی ہے، تو بس وہ پاس نہیں کر رہے۔ پھر کہتا ہے بس جی اب تو مسئلہ ہی خراب ہو گیا۔ میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں انہوں نے لکھ دیا ہے ناٹ الاؤڈ۔ اب یہ پوری فائل دوبارہ بنے گی، پورا جو ہے پروسیجر دوبارہ جو ہے مجھے کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں پیسے دے دے ہم پاس کر دیں گے۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہتا جی میں کیسے پیسے دے سکتا ہوں، میں تو بڑی مشکل اپنا مکان بناؤں گا۔ کچھ دن بعد کہتا جی کام بن گیا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے جی وہ پاس ہو گیا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ یہ تو اللہ کی رحمت ہوئی۔ کہتے ہیں جی اللہ کی رحمت تو ہوئی ہے، مجھے 1 ملین دینا پڑا ہے۔ میں نے کہا ہاں 1 ملین؟
تو فائل کا کیا کیا؟ وہ ساری دوبارہ بنائی. کہتا ہے جی کچھ بھی نہیں کیا، وہ ناٹ الاؤڈ تھا، انہوں نے آرام سے نوٹ کے بعد ای لگائی، بن گیا نوٹ، آگے فل سٹاپ لگایا الاؤڈ. یہ ای کا 1 ملین لگا ہے اور اجازت مل گئی. جس قوم کی حالت یہ ہو اس قوم کی اقدار کیسے بلند ہوگی، اس قوم کی اقدار کیسے بلند ہوگی. حقوق العباد کی باتیں کرنا تو آسان ہے، اس کو زندگی میں اتارنا اصل وہ کام ہے جو صحابہ کرام نے کیا ہے. مسلمان کے حقوق میں، لوگوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ اس کو نیکی کی ترغیب دیں، آپ اس کو برائی سے منع کریں. آج یہ کام کرنے کے لیے کوئی بندہ تیار ہی نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. نیکی کا حکم کیا کرو اور برائی سے منع کیا کرو. اگر تم نیکی کا حکم نہیں کرو گے، برائی سے منع نہیں کرو گے، تو اللہ کا عذاب ایسا آئے گا، پھر تم دعائیں بھی کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے. میرے معزز بھائیوں اور بزرگوں، ایک بات ہم آپس میں شیئر کریں. کیا ہم دعائیں نہیں کرتے؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیوں نہیں قبول ہوتی؟ کہیں یہ نیکی کا حکم کرنے کی بات ختم تو نہیں ہوگی؟ برائی سے منع کرنے کی جرت کوئی کرتا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں جی رواداری ہونی چاہیے، اور رواداری کا معنی یہ ہے کہ گناہ کو سینے سے لگا لیں. یہ تو رواداری کا کسی ڈکشنری میں معنی نہیں لکھا. رواداری تو یہ ہے کہ انسان کو اپنا اخلاق نہیں چھوڑنا چاہیے، خیر خواہی کو غالب کرنا چاہیے. خیر خواہی یہ ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے ظالم بھائی کی بھی مدد کرو اور مظلوم بھائی کی بھی مدد کرو. اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو سمجھ آگی، ظالم کی بھی مدد کرے. فرمایا فرددہ عن ظلمی، اس کو ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے، اس کی حمایت یہ ہے کہ اس کو ظلم سے دور کرو تاکہ کل کو بیچارہ یہ پھنس جائے گا. ظالم کی مدد ایسے ہے کہ اس کے ہاتھ پکڑو کہ ظلم نہ کرے، اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جانا اس کی مدد. صحابہ کرام اور سلف صالحین کا رویہ تو دیکھیے. ابھی آپ نے سنا کہ جنازے میں کہکہا لگانے والے سے کہہ رہے ہیں کہ میں پوری زندگی تجھ سے کلام نہیں کروں گا. دوسرے صحابی نے دیکھا کہ ایک شخص کنکری پکڑ کے صرف مار رہا ہے، پھینک رہا ہے. کہا اللہ کے رسول نے ایسے کنکر پھینکنے سے منع کیا ہے، کسی کا دانت ٹوٹ جائے گا، کسی کی آنکھ پھوٹ جائے گی. اب کیا کر رہے ہو؟ نہ تو اس سے کوئی دشمن کا نقصان ہوتا ہے، نہ اس سے کوئی شکار ہوتا ہے. اس نے کہا میں تو پھینکوں گا. کہا تم نے اللہ کے رسول کی بات کی پرواہ نہیں کی. واللہ لا اکلمک ابدا، میں پوری زندگی تجھ سے کلام نہیں کروں. کیا صحابہ کو رواداری نہیں آتی تھی؟ کہ صحابہ سے بڑھ کے بھی دنیا کا اخلاق کسی کے اندر ہے؟ عبداللہ بن عمر صحابی ہے، بیٹے کو حدیث سنائی لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکا کرو. بیٹے ان کے 2 تھے، واقد اور بلال. بلال کہتا ہے واللہ لنمنعہن، ہم ضرور روکیں گے. تم تو کیوں روکیں گے؟ لیتخذنہ دغلا، کہیں مسجدوں میں آ کے فتنہ نہ پھیلائیں. باپ ہے عبداللہ بن عمر، ایسا تھپڑ رسید کیا کہ تجھے جرت کیوں ہوئی ہے کہ محمد مصطفیٰ کی بات سننے کے بعد کہتے ہو میں ضرور روکوں گا. 2 مہینے تک اپنے بیٹے سے کلام نہیں کی. کہاں ہے رواداری؟ غیرت بھی کسی چیز کا نام ہے. کسی مسلمان کو برائی سے روکے جنت کی راہ پہ ڈالنا بھی کوئی کام ہے. انبیاء نے زندگیاں وقف کی ہیں، صحابہ نے جانیں ماری ہے اس پہ کہ لوگ جنت کی طرف آ جائیں، لوگ برائیوں سے بچ جائیں.
روایت تو یہ بتاتی ہے کہ پوری زندگی عبداللہ بن عمر نے بات کی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کو ام عبداللہ صرف عبداللہ بن زبیر کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کا لاڈ پیار اپنے بھانجے کے ساتھ بہت تھا. بھانجا ہی کہتا ہے کہ یہ ہر وقت صدقہ ہی کرتی رہتی ہے میری خالہ، اس کے ہاتھ پکڑنے چاہیے. کہا اللہ کے رسول نے صدقے کی ترغیب دی ہے، تم کہتے ہو اس کے ہاتھ پکڑنے چاہیے، میں تو اس سے بات ہی نہیں کروں گی. قسم اٹھا لی. عبداللہ بن زبیر پریشان ہو گئے، بڑی منتیں کی، مانی نہیں ہے. تم نے اللہ کے رسول کی بات کی مخالفت کی ہے تو کی کیوں ہے؟ یہاں کہتے رواداری ہونی چاہیے. فوجی آخر پارٹنر جو ہوا وہ شادی پہ رقص ہی تھا اور تو کچھ نہیں تھا. وہ بچے جو ہوئے، گانے باجے جو ہوئے، یہ تمہارے لیے تو چھوٹی چیزیں ہیں. محمد مصطفیٰ جو دین لے کے آئے ہیں، انہوں نے کہا تھا مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ بھئی باجے اور طبلے توڑ کے آؤں. بس جی وہاں دور چل رہا تھا شراب کا، تو میں نے کہا کیا لڑائی ڈالنی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے دسترخوان پہ مت بیٹھو یدار علیہ الخمر، جہاں شراب کا دور چل رہا ہے. یہ وہ غیرت ہے جب مر جاتی ہے تو قومیں ہی مر جاتی ہیں، ان کی قسمت بھی مر جاتی ہے، جس کو آج رواداری کا نام دے کے جو ہے وہ مسلمانوں میں گھسیڑا جا رہا ہے. اللہ سب کی غیرت کو زندہ رکھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑے بڑے لوگوں کی سفارشیں کروائی، وہ نہیں مانی. ایک دن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہن تھی سیدہ عائشہ کی، انہوں نے عبداللہ بن زبیر کو چادر میں چھپایا اور آ گئی. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ دوسرے لوگ آئے اور آ کے کہتے ہیں انا ادخل، اندر آ جائیں. تو سیدہ عائشہ نے فرمایا آ جاؤ. کہتے ہیں کلنا، سارے آ جائیں. تو انہوں نے کہا شاید مزاحن کہنے، فرمایا کلکم، سارے آ جاؤ. جو ہی اندر گئے عبداللہ بن زبیر بھانجے تھے، نکل کے اپنی خالہ کو چمٹ گئے. معاف کر دو. کہا نہیں، مانو تم نے غلط کہا ہے، میں بھی اپنی قسم کا جب تک کفارہ نہیں دوں گی میں تجھ سے کلام نہیں کروں گی. رواداری کا مفہوم سمجھیے، خیر کو غالب کرنا، ٹالریٹ کرنا، اخلاق کو مضبوط رکھنا. رواداری سے مراد گناہوں کو سینے سے لگانا نہیں ہے. ایک نیا لفظ بولا جاتا ہے حکمت ہونی چاہیے، او حکمت سے کام کرنا چاہیے. پتہ نہیں حکمت کا معنی کیا لیا جاتا ہے. ادھر سے آواز آتی ہے اس کے پاس تو حکمت ہی کوئی نہیں ہے. اور چلو کو 2-4 فائرنگ کر دی ہے شادی پہ تو کیا ہو گیا، حکمت سے کام لینا چاہیے. حکمت کا مفہوم قرآن سے پوچھئے کہ حکمت کا معنی کیا ہے. حکمت کا مطلب ہے اصابت الرأی، صحیح ترین رائے کو اختیار کرنا، یہ حکمت ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. جس کو صحیح ترین رائے مل گئی اس کو تو خیر کثیر مل گئی. صحیح ترین رائے برائی کی ہوتی ہے، صحیح ترین رائے قرآن و حدیث کی رائے ہوتی ہے. حکمت سے مراد بصیرت کی بات ہوتی ہے، گناہ کی بات نہیں ہوتی. آپ نے جیسے لقمان حکیم کی بات سنی، بصیرت کی بات. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، یہ بصیرت دی تھی اللہ تعالیٰ. حکمت سے مراد خشیت کی بات ہے، نصیحت ہوتی ہے، برائی نہیں ہوتی. حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، حکمت سے مراد ہے ایسی بات کرنا جس سے اللہ کا خوف پیدا ہو، جس سے خشیت الہی پیدا ہو، جس سے لوگ نصیحت پکڑیں، اس کو حکمت کہتے ہیں. حکمت سے مراد حدیث اور سنت ہے. اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ ایسی ہستی کو بھیجا جس نے 4 نکاتی ایجنڈے کے تحت کام کیا۔ وہ لوگوں کو قرآن بھی سکھاتے، ان کی تربیت اور تزکیہ بھی فرماتے، اور کتاب کی تعلیم بھی دیتے اور حکمت کی تعلیم بھی دیتے۔ حکمت سے مراد تو نبوت ہے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ۔ داؤد علیہ السلام کو ہم نے بادشاہی بھی دی اور نبوت بھی دی۔ تو حکمت تو وہ ہوتی ہے جو نبی کی باتیں ہوں۔ حکمت برائی کو سینے سے لگانا تو نہیں ہے کہ جو مرضی کوئی برائی کرتا رہے کہتے بس یہ حکمت جو ہوئی، یہ حکمت نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے یہ رواداری نہیں بتائی، لیکن اخلاق کو بھی نہ چھوڑیے، جذبات بھی نہ اپنے توڑیے۔ وہ نظریہ، وہ طریقہ جو صحابہ کرام کا تھا۔ ایک دفعہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غلام جو ہے وہ چاندی کا پیالہ لے کے کہا چاندی اور سونے کے برتن میں کھاتے پیتے نہیں، منع ہے شریعت میں۔ دوسری مرتبہ لے کے آیا، پھر سمجھایا ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے مسلمانوں کے لیے جنت میں ہوں گے، یہ تو کافروں کے لیے دنیا میں ہے۔ اور جو سونے چاندی میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر لایا، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی وہی پیالہ پکڑ کے منہ پہ مارا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ تمہیں اس چیز سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کتنے پیارے صحابی ہیں، فرمایا ما حدثتکم ابن مسعود، ما حدثکم ابن مسعود فاقبلوا منہ، جو عبداللہ بن مسعود کہہ دے قبول کر لیا کرو۔ چھوٹا بچہ ہے، ریشم کا لباس پہن کے آ رہا ہے، ریشمی قمیض، کہتے ہیں مرحبا بابنی، میرے بیٹے مرحبا۔ ریشمی لباس پکڑ کے اس کو چیر دیا، کہا جاؤ ماں سے کہو کو اور پہناؤ، مردوں پر ریشم جائز نہیں ہے۔ یہ بچہ مرد تھا؟ ہم کہتے ہیں کہ بچہ ہی ہے نا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں حقوق کی بات سمجھائی ہے، حقوق یہ ہے اگر سچی محبت ہے نا کسی سے تو یہ کوشش کرو یا اللہ اس میرے بھائی کو بھی جنت لے جا، اس میرے بھائی کو بھی سلامت رکھ، یا اللہ اس کو صحت سے نواز دے، اللہ جو آسانیاں مجھے دی ہیں میرے مالک تو اس کو بھی عطا کر دے، مولا کریم مجھے خوشیاں دی ہیں تو میرے بھائی کو بھی خوشیاں عطا کر دے۔ یہ ہے رواداری، یہ ہے وہ محبت، یہ ہے وہ حق جو ادا ہونے والا ہے، جو معاشرے میں آج نظر نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق العباد پہ بحث کرتے ہوئے ایک بات یہ بھی بتائی ہے، ایک مسلمان کا حق ہے اگر وہ آپ کے سامنے ہے یا آپ کے سامنے نہیں ہے اس کے لیے دعا ضرور کرو۔ دعوت المرء المسلم بظہر الغیب مستجابہ عند رأسه ملک موکل یقول آمین ولک بمثل، جب کوئی کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے اللہ کا ایک فرشتہ نازل ہو جاتا ہے، وہ پاس کھڑا ہو کے کہتا ہے آمین۔ آمین اس کی دعا پہ بھی کہتا ہے اور ساتھ کہتا ہے اے اللہ یہ جو دعا اپنے بھائی کے لیے کر رہا ہے نا اللہ اس کے حق میں بھی قبول فرما، یہ حق ادا بد دعائیں دینے سے کچھ نہیں بنے گا، اور مت سمجھیے کہ آپ کی بد دعا نکلنے سے شاید دوسرا مر جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر یہ کسی کی بد دعا سے کوئی مرتا ہوتا تو کافی مر چکے ہوتے لوگ، آج کل چونکہ مہنگائی بڑھی ہے تو کئی بندے مر جاتے ہیں۔
ایسا نہیں ہوتا، وہ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے ویسے ہی ہونا ہے، لیکن آپ اپنے اجر بنا سکتے ہیں اگر دعا کریں۔ اور میں قربان جاؤں اللہ کی رحمت پہ کہ اس نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہمیں ایسے طریقے بتائے ہیں جس سے اللہ کا تقرب مل سکتا ہے۔ گنتی کے 5 سے 6 سیکنڈ میں دعا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، 3 کلمے ہیں۔ من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنہ، جو اتنے کلمات کہہ دیتا ہے کسی مسلمان مرد اور کسی مومنہ مرد اور عورت کے لیے بخشش کی دعا کر دیتا ہے، آدم علیہ السلام سے لے تک قیامت تک آنے والے جتنے مومن مرد اور عورتیں ہوں گی اتنی تعداد میں نیکیاں اللہ اس کے نام اعمال میں لکھوا دیتے ہیں۔ دعائیں کیا کرو میرے معزز بھائیوں، اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کیا کرو۔ اللہ کی قسم یہ راز اپنے سینے میں محفوظ کر کے لے جاؤ، دعائیں کرنے والے بن جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالی اس سے زیادہ تمہیں عطا کریں گے، جتنا تم دوسروں کے لیے مانگو گے اس سے ڈبل تمہیں اللہ عطا کریں گے۔ یہ حق ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنایا ہے تو اس کے بعد دعائیں کون سی کی ہیں؟ ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء۔ اللہ تو جانتا ہے جو ہم ظاہر کرتے ہیں، جو ہم چھپاتے ہیں، تیرے سامنے تو ہر چیز واضح ہے۔ اور آگے دعا کیا کی ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللہ مجھے بھی معاف کر دے، اللہ میرے والدین کو بھی معاف کر دے، اللہ مومنوں کو بھی معاف کر دے۔ کب معافی دے دے؟ جب قیامت کا دن ہوگا۔ دعا کیا کریں۔ اور یہاں میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں، 4 وقت سنبھال لیں آپ، اللہ آپ کی پوری زندگی سنبھال لیں۔ کون سے 4 وقت؟ الدعاء بین الاذان والاقامت لا ترد، اذان جب ہو جائے جماعت کھڑی ہونے تک یہ 10 سے 12 سے 14 منٹ کا جو وقفہ ہے، حدیث میں آتا ہے جو دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، باتیں کرنے کی بجائے دعائیں کیا کرو، نوافل پڑھ لو۔ بین کل اذانین صلاۃ، اذان اور تکبیر کے درمیان بھی نماز ہے، قرآن پڑھ لیا کرو۔ دوسرا وقت جمعے کی عصر سے لے کر مغرب تک ایسا سہانا وقت ہے جو بھی دعا کرو گے رد نہیں ہوگی، اس وقت کو استعمال کیا کرو۔ ایسے لوگ دنیا سے چلے گئے جو عصر کی نماز پڑھ کے جمعے کے دن دروازہ بند کر لیتے، نہ کہیں جاتے نہ کہیں کسی کو آنے دیتے، کہتے آج بس درود پڑھنا ہے اور آج بس دعائیں کرنی ہیں، کوئی ہمارے گھر نہ آئے۔ تیسرا وقت رات کی تاریکی میں جب کبھی آنکھ کھل جائے، ہو سکتا ہے لائٹ چلی گئی، ہو سکتا ہے اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، کوئی مسئلہ بن جائے، آنکھ کھلنے کے بعد کلمے ہیں گنتی کے 4، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمے پڑھ کے اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی، یہ 3 کلمات پڑھ لیں۔ حدیث میں آتا ہے جب دیہاتی آیا اللہ کے رسول کے پاس،
کہا ایسی بات بتائیں جس کا مجھے نفع ملے. آپ نے یہ 4 کلمے بتائے, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو دیہاتی ہوتا ہے, اس نے سن کے چل پڑا, کہتا ہے سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, یہ تو اللہ کے لیے ہوا. واپس آ گیا, کہتا اللہ کے رسول آپ نے 4 کلمے بتائے, سبحان اللہ, یہ بھی اللہ کے لیے, تو میرے لیے کیا ہے؟ الحمدللہ, اللہ کے لیے تعریف ہے, تو میرے لیے کیا ہے؟ یہ تو اللہ کے لیے ہوا نا. ولا الہ الا اللہ, اس ہستی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, بھی اللہ کے لیے ہوا, تو میرے لیے کیا ہے؟ میں تو اپنے لیے کچھ لینے آیا تھا. واللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, یہ بھی اللہ کے لیے, تو میرے لیے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کہو گے نا سبحان اللہ, تیرا رب کہے گا صدقتا میرے بندے تو نے سچ کہا ہے. والحمدللہ جب تم کہو گے, تیرا رب دوسری مرتبہ کہے گا صدقتا میرے بندے تو نے سچ کہا ہے. لا الہ الا اللہ جب تم کہو گے, تیرا رب تیسری مرتبہ تجھے کہے گا صدقتا میرے بندے تو نے سچ کہا ہے. اللہ اکبر جب تم کہو گے, چوتھی مرتبہ تیرا رب تجھے کہے گا صدقتا میرے بندے تو نے سچ کہا ہے. پھر تم یہ کہنا اللہم اغفر لی, یا اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ فرمائیں گے قد فعلت, جاؤ میں نے معاف کر دیا. وارحمنی, یا اللہ مجھ پہ رحم فرما, اللہ فرمائیں گے قد فعلت, جاؤ میں نے رحم فرما دیا. وارزقنی, مجھے رزق عطا فرما دے, اللہ فرمائیں گے قد فعلت, جاؤ میں نے مال میں فراوانی کر دی. وہ دیہاتی نے یہ باتیں سنی, وہ یہ باتیں دہراتا ہوا دوڑ گیا وہاں سے. یہ وقت استعمال کرو, آنکھ کھلے, یہ دعا پڑھ کے, یہ کلمات پڑھ کے اپنے لیے, والدین کے لیے, اولاد کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, اور اپنے تعلق والوں کے لیے, اور عموماً مسلمانوں کے لیے دعا کیا کریں. اللہم اکشف الغم عن هذه الامہ, اللہ یہ بیماریوں کی مصیبت امت سے دور فرما. جو پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جب تک آپ کے سینے میں یہ درد پیدا نہیں ہوگا کہ میں نے کسی مسلمان کی خیر خواہی کرنی ہے, اس وقت تک آپ ایمان کی لذت اور چاشنی جو ہے وہ محسوس نہیں کریں گے. جس دن یہ درد پیدا ہو گیا کہ میں خیر خواہی کروں, میں خیر کیسے پھیلاؤں, کسی کے لیے میں خیر کے کام میں کام آ جاؤں, اس وقت تک وہ معیار آپ کو نصیب نہیں ہوگا جس معیار کے لیے اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے. حقوق کی بات میں ایک حق یہ بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے آسانی کرنا یہ بھی اس کا حق ہے کہ اس کے ساتھ آسانی کرو. من نفس عن مسلم کربہ نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. تم کسی کی مشکل کو دور کرو گے, اللہ قیامت کو تمہاری مشکلیں دور کرے گا. یہ تو سودا ہے. حدیث کے الفاظ صحیح بخاری کے کہ ایک آدمی جب فوت ہونے لگا تو اس کو سمجھ آئے کہ نیکیاں تو ہے نہیں, بیٹوں کو اکٹھا کرتا ہے, کہتا ہے میرے بچوں اذا انا مت فاحرقونی ثم ذرونی, جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو سمندروں اور دریاؤں میں بہا دینا, ہواؤں اور فضاؤں میں اڑا دینا. ایسا ہی کیا گیا. اللہ نے وہ راکھ اکٹھی کروائی, پوچھا میرے بندے یہ کام تو نے کیوں کیا؟ کہتا ہے فرق منک یا رب, اللہ تیرا خوف آ گیا تھا اس لیے میں نے کام کیا. دوسری روایت کے الفاظ ایک بندے کی کوئی نیکی نہیں تھی, فرشتے نے کہا ایک نیکی ہے, جب یہ قرض دیتا تو ڈھیل دے دیتا, آسانی دے دیتا. فرمایا تم کیوں ایسا کرتے تھے؟ اللہ مجھے ترس بہت آتا تھا, چلو کسی کے پاس نہیں بن سکا تو پھر کیا ہوا. فرمایا تم تجاوز کرتے تھے, میں زیادہ حقدار ہوں, میں بھی تجاوز کرتا ہوں, جاؤ اس نیکی کے بدلے ہی تجھے جنت عطا کرتا ہوں.
آسانیاں کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى۔ چار لوگوں کے لیے اللہ نے رحمت کا وعدہ کروایا ہے پیغمبر کی زبان سے، جو خریدتے وقت نرمی اختیار کرتا ہے، بیچتے وقت نرمی اختیار کرتا ہے، فیصلہ دیتے وقت اور تقاضا کرتے وقت نرمی اختیار کرتا ہے۔ آپ جب کسی دکان پہ جائیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکم محترم یہ چیز مجھے درکار ہے، آپ کے پاس ہے؟ سلام بھی کہہ دیا، نیکی بھی لے لی، چیز ملے نہ ملے اللہ کی رحمت مل جائے گی۔ اور اگر آپ جا کے سلام بھی نہ کہیں اوے یہ چیز ہے آپ کے پاس، وہ آپ کو ہو سکتا ہے دکان سے باہر ہی نکال دیں، تو کیا عزت رہے گی؟ چیز دیتے وقت بھی آپ نرمی اختیار کریں، محترم یہ چیز میرے پاس موجود ہے، اگر آپ کو پسند ہے، نہیں تو نا فلاں جگہ پہ ایک بھائی ہیں ان کی بھی دکان پہ یہ چیز میں نے دیکھی، آپ وہاں سے لے لیں۔ 2 کلمے ہیں، آپ کو 3 نعمتیں ملیں گی۔ اس اچھے اخلاق کی وجہ سے قیامت کے دن آپ وہاں کھڑے ہوں گے جہاں تہجد گزار اور روزے دار کھڑے ہوں گے۔ اس نرمی کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں گے۔ آپ نے ایک ایسے شخص کو راستہ بتا دیا، صحیح دکان پر پہنچا دیا، یہ آپ کے لیے صدقہ لکھا جائے گا۔ حق ادا کیجیے، نرمی کو نہ چھوڑیے۔ ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه۔ نرمی جس چیز میں آ جائے وہ چیز خوشنما بن جاتی ہے، اور جس چیز سے نرمی دور کر دی جائے وہ چیز بدنما بن جاتی ہے۔ ایک حق یہ بھی ہے حقوق العباد میں سے، بغیر شرعی عذر 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلق نہ رہا کرو۔ آج کئی لوگ کہتے ہیں بہادری بڑا، 6 مہینے ہو گئے بات نہیں کرتے، یہ بہادری ہے؟ یہ تو شیطان کا تسلط ہے اس پر۔ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے قطع کلامی کرے۔ یلتقیان فیعرض هذا ویعرض هذا وخیرهما الذی یبدأ بالسلام۔ جب ملتے ہیں تو ایک کا منہ ادھر ہوتا ہے دوسرے کا منہ ادھر ہوتا ہے، لیکن دونوں میں جو پہلے سلام کر لے گا وہ ان دونوں سے بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت 4914، اور کس قدر یہ حدیث جھنجھوڑتی ہے۔ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار۔ 3 دن سے زیادہ کوئی قطع تعلق نہ کرے، اگر کسی نے کوئی عذر نہیں ہے ایسا کیا اور فوت ہو گیا تو یہ جہنم میں جائے گا۔ تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین والخمیس۔ جمعرات اور پیر کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ فیغفر فیہما لمن لا یشرک باللہ شیئا۔ اللہ مشرکوں کے علاوہ ہر ایک کو معاف کر دیتے ہیں، اور اس کو بھی معاف نہیں کرتے۔ کانت بینہ وبین اخیہ شحنہ، جس کے دل میں کسی بھائی کے بارے میں بغض حسد ہے، اللہ فرماتے ہیں حاضین، ان کے نامہ اعمال پیچھے کر دو، حتی یصطلحا او یفیئا، جب تک یہ صلح نہیں کر لیتے اور آپس میں محبت میں واپس نہیں آ جاتے، اس وقت تک اس کے نامہ اعمال اور اس کے حساب کو میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اس لیے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ ہاں شرعی عذر ہو، وہ آپ نے سنا ہے، اس پہ آپ حجت قائم کریں، سمجھائیں، بیان کریں، حجت قائم کریں، اور برائی پہ اگر ڈٹا ہوا ہے حجت قائم کرنے کے بعد تو پھر دیکھیں اگر قطع تعلق سے وہ سدھر سکتا ہے تو پھر قطع تعلق کریں، شاید کہ اس وجہ سے اس کی اصلاح ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک بات یہ بھی سمجھائی، جائز امور میں سفارش کرنا یہ بھی ایک مسلمان کا حق ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی آتا کان اذا اتاه صاحب حاجہ اقبل على جلسائه فقال، جب بھی کوئی ضرورت مند آتا آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہو جاتے اور کہتے اشفعوا فلتؤجروا، سفارش کیا کرو اجر دیے جاؤ گے، ويقضي الله على لسان نبيه ما احب، فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے اپنے نبی کی زبان پہ، جو اس کی قسمت ہے ملنا تو وہ ہے۔ لیکن یہاں کیا لکھا ہوتا ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، کسی مسجد میں یہاں اعلان کرنا منع ہے، یہاں مدد طلب کرنا منع ہے، بلکہ بعض جگہ لکھا ہوتا ہے درس دینا منع ہے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے ٹھیک نہیں لکھا ہوا، اس کو مزید بہتر کرنے کی گنجائش، اگر یہ ہو جائے نظام یہ بن جائے کہ کوئی ضرورت مند آ کے انتظامیہ سے بات کر لے کہ میری یہ ضرورت ہے اور میں پریشان ہوں، وہ نماز کے بعد کھڑا نہ ہو، وہ جب بولے گا لوگوں کے ذکر میں فرق آئے گا، لوگوں کے اذکار رہ جائیں گے، کتنا اچھا ہے وہ انتظامیہ سے بات کر لے، اور انتظامیہ جو ہے نماز کے بعد خود سے اس کا اعلان کر کے اس کی مدد کروائیں۔ میں نے ایک چھوٹا سا ایک کام ساتھیوں سے گزارش کی ہے کہ جب بھی آ جائے تو نماز سے پہلے اسے مل کے اسے کچھ پلا کھلا دیا کریں، اس سے پوچھ دیا کریں، اگر وہ واقعی ضرورت مند ہے تو نماز تک صرف مجھے بتا دیا کریں، نماز پڑھنے کے بعد سلام کے بعد سکون سے اپنی جگہ پہ سب بیٹھے رہیں، اس کو بھی وہاں بیٹھے رہنے دیں، اس کو اٹھائیے نہیں، اس کی عزت پہ بھی حرف نہ آئے، دو طالب علم آگے آ کے بیٹھ جائیں، حدیث سنائی، آؤ بھی اس مسلمان بھائی کی ہم سب مل کے مدد کرتے ہیں، وہ دونوں ہی اکٹھے کر کے اس کو عزت کے ساتھ پیش کریں اور اس کو روانہ کریں جہاں وہ جانا چاہتا ہے۔ تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے جی، بجائے اس کے کہ لڑائی کی طرف چلے جائیں، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سفارش کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصیبت کے وقت تسلی دینے کی بات بھی سمجھائی ہے کہ یہ بھی حقوق میں شامل ہے۔ ما من مسلم يعزي اخاه بمصیبہ الا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القیامہ، جو کسی شخص کو مصیبت کے وقت تسلی دیتا ہے اللہ قیامت کے دن اسے عزت کا لباس جنت میں پہنائیں گے۔ یہ تسلی دینے کے لیے بھی انسان کو وقت نکالنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا جب کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان کی توبہ قبول ہوئی تو جنہوں نے سب سے پہلے خبر دی تھی وہ ہمیشہ اس کے بارے میں کہتے تھے انہوں نے مجھے خوشی دی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی، اس عورت کے بارے میں کیا ریمارکس تھے؟ آپ کسی کی مصیبت میں کوئی اچھا کلمہ بول دیں گے اس کو ہمیشہ یاد رہے گا، وہ آپ کے لیے دعا گو بن جائے گا، لیکن آپ اس وقت اپنا حق پیش کر رہے ہوں گے جو اللہ ذوالجلال نے آپ کو سمجھ دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں بہت ساری باتیں محفوظ کر دی، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیا کرو۔ کیسے زبان سے تکلیف دے سکتے ہیں؟ کسی کو کافر نہ کہو، جھوٹی قسم نہ کھاؤ، جھوٹی قسم کھا کے آپ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں جیسے عدالتوں میں ہوتا ہے، اور حدیث کہتی ہے یہ جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تدع الدیار بلاقع، اللہ اس کا گھر برباد کر دیتے ہیں۔ کسی پہ تہمت نہ لگاؤ، چغلی نہ کرو، لان تان نہ کرو، آپ ہاتھ سے بھی نقصان پہنچا سکتے، کسی کو مارنا، قتل کرنا، ناجائز قبضہ کرنا اور ہاتھ کے اشارے سے مذاق کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا تھا؟ ہاتھ کا اشارہ ہی کیا تھا، تعنی قصیرہ، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ قد کی چھوٹی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یہ ایسا کلمہ ہے کہ اگر سمندروں میں ڈال دیا جائے تو سمندر کڑوے ہو جائے۔
امام ابن عبد البر کہتے ہیں کہ یہ بھی تکلیف ہے کہ آپ کسی شریف انسان کو دیکھ کے زبان نکال کے دکھائیں، یہ بھی تکلیف ہے، اور یہ بھی تکلیف ہے کہ آپ زبان بند کر لیں، کسی سے بات ہی نہ کریں۔ ہاتھ اور زبان سے تکلیف دینے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ یہ حق ہے کہ مسلمان کو راحت دے، مسلمان کے کام آئے۔ اور آخری بات کر کے میں بات کو مکمل کرتا ہوں، یہ بھی حق ہے کہ مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھے، بدگمان نہ ہو۔ اور ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں، تجربہ بھی کر لیجئے گا۔ دو قسم کے لوگ نہ پوری زندگی چین حاصل کرتے ہیں نہ چین لینے دیتے ہیں، بدگمان اور بد زبان۔ نہ انہیں کبھی چین آیا ہے نہ معاشرے کو یہ چین لینے دیتے۔ اللہ کے رسول بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور آپ نے فرمایا ما اطیبک وما اطیب ریحک، بیت اللہ تیری شان، تیری خوشبوئیں کتنی ہیں۔ والذی نفس محمد بیدی لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک، بیت اللہ تیری شان تو بہت ہے، لیکن اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ ان اللہ حرم منک واحدا، اللہ نے تیری ایک حرمت بیان کی ہے، وحرم من المؤمن ثلاثا، اور مومن کی 3 حرمتیں بیان کی ہیں۔ حرم دمہ ومالہ وعرضہ، مسلمان کا خون بہانا بھی حرام، اس کی عزت تار تار کرنا بھی حرام، اس کا مال چھیننا بھی حرام۔ وَأَلَّا يُظَنَّ بِهِ ظَنُّ السُّوءِ، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مسلمان کے لائق نہیں ہے کہ مسلمان کے بارے میں بدگمانی ذہن میں رکھے۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو، بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے، یہ ہلاکت ہے۔ پہلی صف میں بیٹھنے والے کے بارے میں کوئی بات سن لے، معمولی بھی توقف نہیں کرتا اور کہتا ہے ایسا ہوگا، بعد میں پتہ چلتا اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں۔ کسی نیک انسان جس کی زندگی کے 30-40 سال آپ نے نیکی پہ دیکھے، اس کے بارے میں معمولی سی بات سننی اور کہنا ہاں ایسا ہی ہوگا، بدگمانی ہے۔ مسلمان عادل ہوتا ہے، الاصل فی المسلم العدالہ حتی لا یثبت خلافہ، جب تک دلیل نہیں، تحقق نہیں، تثبت نہیں، بات نہ کیا کریں۔ اور میں آپ کی خدمت میں 2-3 چیزیں اور پیش کر دیتا ہوں۔ دلائل ملنے کے باوجود بھی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ من کل لؤلؤ ایک کتاب ہے اور بڑی قیمتی کتاب ہے جس میں قصص کو جمع کیا گیا ہے کہ تحقیق کے بعد بھی دلائل کی ضرورت ہوتی ہے، دلائل کے بعد بھی مزید تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پولیس نے ایک بندہ پکڑ کے لایا جس کے ہاتھوں پہ بھی خون ہے اور ہاتھ میں چھرا ہے اور ڈیڈ باڈی بھی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جی کیا فیصلہ کریں گے؟ بولے جی قاتل ہے، لیکن سیدنا عمر نے اسے قاتل نہیں کہا۔ اس سے پوچھا کہ کیوں یہ کیا؟ کہتے امنی یا خلیفۃ المسلمین، مجھے پہلے امن دیجئے کہ آپ کچھ کہیں گے نہیں، میں حقیقت بتاتا ہوں۔ کہا بتائیے۔ کہا میں گھر میں قربانی کر رہا تھا، جانور ذبح کر رہا تھا، میرے چھوٹے بچے ہیں، فصرت حقنا، مجھے اچانک ضرورت پیش ہوئی قضائے حاجت کے لیے، میں ڈرتے ہوئے چھری نہیں رکھ کے آیا، چھرا میں نے اپنے ساتھ لیا، میں الگ ہو کے تو میں قضائے حاجت کے لیے گیا، میں اٹھا ہی تھا تو میں نے دیکھا ایک شخص ذبح ہوا پڑا ہے، اور میں تو ابھی سوچ رہا تھا کہ یہ کیا، تو پولیس نے آ کے مجھے پکڑ لیا۔ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے توقف نہ کرتے وہ تو مارا گیا تھا نا، جیسے آپ نے بھی فتویٰ دے دیا۔ ظاہر کو مت دیکھیے، حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کیجئے۔ شام کے وقت اصل مجرم سامنے آ گئے، اس کو پکڑ لیے، اور
اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ قصہ ہوا۔ لکھنے والا تو یہ لکھتا ہے کہ ایک عورت نے کہا کہ فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی، لباس پیش کر دیا، کہا اس کا فیصلہ میں اللہ سے کرواؤں گا۔ کہا اللہ سے کروائیں گے؟ فیصلہ تو آپ کے پاس آیا ہے۔ تست منگوایا گیا، ایک تھال اس نے پانی ڈالا اور آگ لگا دیے، کپڑے پھینک دیے۔ کچھ وقت کے بعد سامنے آ گیا کہ اس عورت نے صرف ذلیل کرنے کے لیے انڈا لگا کے پیش کیا تھا، اور معاملہ کھل کے سامنے آ گیا۔ اتفاق سے ہم جامع ترمذی پڑھ رہے تھے تو یہ قصہ استاد محترم نے بھی سنایا، رحمہ اللہ رحمتا واسعہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق کی رحمت فرمائے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ شاید یہاں بھی ہوتا ہو کہ سال بعد وہ عورتوں نے جو جہیز میں برتن لیے ہوتے نا، وہ گھر والوں کو استعمال نہیں کرنے دیتی کہ میرے ابا نے دیے ہیں، میری اماں نے دیے ہیں، اللہ کی بندی ہے، اس کو استعمال کرو، ان کی زکوٰۃ نکلے اور یہ برکت تمہیں ملے، نیکی ملے۔ لیکن سال کے بعد اس کو دھونے کے لیے نہر کے کنارے پہ ضرور جاتی ہیں۔ وہ کہیں برتن دھونے گئی، وہ کی زیور اتار کے وہاں رکھا اور بھول گئی۔ وہاں ایک مولانا صاحب کا بیٹا جو ہے، مولانا صاحب اس سے کہہ دیا کہ اس کی داڑھی تھی، اس کے بیٹے نے وہ کی جانور چرا رہا تھا، بغیر سوچے سمجھے نے کہا یہی ہمارا چور ہے۔ گاؤں والے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ تو قسم دینی پڑے گی۔ اس نے کہا بھی قسم کس بات کی؟ نے کہا آپ کا بیٹا چور ہے۔ اس نے کہا میں کیسے قسم دے سکتا ہوں؟ بیٹے کو بلایا، بیٹا اگر تو نے اٹھایا ہے تو واپس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مجھے جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے مجھے موقع نہ دے۔ میں اگر اٹھا بیٹھا اور جھوٹی قسم ہوئی تو کیا بنے گا؟ قیامت کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ کہا ابا جان مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ لو جی اس نے قسم اٹھا لی، پھر میں فتویٰ آپ سے لوں گا۔ قسم اٹھاتے گئے، اس کی ایک بھینس مر گئی۔ کیا جی سچی قسم تھی کہ جھوٹی؟ عشاء کا وقت ہوا، دوسری مر گئی۔ اب تو یقین ہو گیا نا، اللہ اپنے بندوں کو آزماتے ضرور ہے لیکن ضائع نہیں کرتے۔ گر گیا اللہ کے سامنے، سجدے میں چلا گیا، اللہ کیا بنے گا؟ لوگ کیا کہیں گے اس نے جھوٹی قسم اٹھائی؟ اللہ میں نے تو جھوٹی قسم نہیں اٹھائی۔ اللہ تو جانتا ہے، اگر میری قسم سچی ہے اور بیٹے سے میں نے اطمینان لے کے یہ بات کی ہے، اللہ پھر دین کو ضائع نہ کرنا۔ لوگ تو کہیں گے کہ یہ جھوٹی قسم اٹھا سکتے ہیں۔ صبح ہوئی، وہ آپ کو پتہ ہے دودھ بیچنے والے صبح صبح جا کے دودھ دھویا کرتے ہیں۔ دیکھا تو اوہ یہ کیا پڑا ہوا؟ وہ ایک گیدڑ مرا ہوا ہے جی، وہ یہ کیا؟ وہ زیور۔ دوست نے لا کے گاؤں والوں کو کہا جی زیور کس کا ہے؟ راستے میں پڑا ہوا تھا۔ وہی گاؤں والے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے جانور خرید کو انہوں نے دے دیے کہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ نے جھوٹی قسم اٹھائی تھی، بریے ہم آپ کو نئے جانور خرید کے دے رہے۔ تحقیق کیا کریں۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کریں۔ یہ حق ہے کہ ہم کسی مسلمان کے بارے میں ایک لمحے میں ہی بدظن نہ ہو جائیں، بلکہ تقوی کی تعریف یہ ہم کرتے ہیں گناہوں سے بچنا۔ کچھ علماء کرتے ہیں کہ چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچنا۔ ایک تعریف امام بغوی نے بھی بیان کی ہے، وہ یاد رکھنے والی ہے۔ وہ کہتے تھے تقوی کی بلندی پہ پہنچتا ہی وہ ہے جو دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہے۔ آج ہمیں اس تقوی کی ضرورت ہے۔ بدگمانیوں سے بچیے، حق ادا کیجیے، اچھا گمان مسلمانوں کے بارے میں رکھیے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے الہ العالمین ان حقوق کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم وہ ساری رحمتیں یہ تو نے اپنے بندوں کے لیے وعدہ کیے ہوئے ہیں، اللہ ان روشن چہروں کو وہ رحمتیں نصیب فرما، اور جو سننے والے ہیں یہ بات ان کو بھی نصیب فرما۔ الہ العالمین جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں ان کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ اور جن میرے بھائیوں نے یہ دین کی بات سننے سنانے کا موقع فراہم کیا ہے، اے اللہ ان کی دنیا اور آخرت میں درجات کو بلند فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ہم مسجد انتظامیہ اور خدمت کمیٹی کے تمام اراکین